أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ جب دعا مانگو تو ایسے کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ اے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روگ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 562۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انس کے سوا اللہ کی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری 13-14، انن ابن سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ دعا کرنا بیکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ ترمذی۔ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا یا کروانا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ طبرانی۔ تشریح، یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ اور جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والا آدمی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے
جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایک ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لہذا ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی کو ناپسند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالی اس شخص کو سخت ناپسند فرماتے ہیں جو متکبر و سرکش ہو، پیٹو، خوب کھانے والا ہو اور بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح بے خبر سوتا ہو، یعنی تہجد نماز فجر کی پرواہ نہ کرتا ہو، اور دن بھر گدھے کی طرح امور آخرت سے بے پرواہ منہ مارتا پھرتا ہے، دنیا کے معاملات کا تو بہت ماہر ہو اور آخرت سے بالکل بیگانہ۔ شیطان سے جنگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جبکہ ایک فرشتہ جو اس انسان پر مقرر ہے وہ نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان وسوسہ دلا کر حق سے ہٹاتا ہے اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسہ آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی بخشش اور فضل و کرم کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے گا، اس کی فکر و تنگ دستی سے پناہ ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کنز الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ سنن ابن داؤد۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ امام زین العابدین، کتاب حلم و حکمت کے موتی، صفحہ نمبر 85۔ تلاوت والا گھر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کا آغاز نمک سے کرو، جس حد تک ممکن ہو لہسن استعمال کرو، کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے، لیکن اس کی بو کے ساتھ مسجد جانے سے پرہیز کرو اور لوگوں کی محفل میں جانے سے بھی پرہیز کرو۔
جب جناب نوح علیہ السلام غم کا شکار ہوئے تو اللہ کی وحی ہوئی کہ کھیر کھاؤ، جس حد تک ہو سکے بھیڑ کا گوشت استعمال کرو، کھانے کے بعد اپنے دانتوں میں خلال کرو، کیونکہ خلال کرنا ایک قسم کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے، اور ایمان مومن کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ عورت کے لیے چند اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور اپنے عزت کی حفاظت کرتی رہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی رہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر کہ میرے لب پر کوئی دعا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ پڑھیں، دشمنوں کے حملوں اور شر سے حفاظت کے لیے فجر اور عشاء کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر ایک نور کی چادر تصور کریں اور 41 بار یا عزیزو پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں، آخر میں ان الفاظ سے دعا کریں، یا اللہ، آپ کے علم میں میرے جو دین و دنیا کے دشمن ہیں ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ دعا کے بعد آنکھیں کھول لیں۔ اس عمل سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نفع عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور